ایک چھوٹی سی مثال آپ میں سے بہت سارے احباب اور دوست جانتے ہیں، لیکن صرف اس کو یاد دہانی کے لیے اور اس کو دہرانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم اور حوا اس دنیا میں پہلا جوڑا تھے، اور دنیا میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق میں انہیں باندھ دیا گیا تھا، دونوں میاں بیوی تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی اولاد جو بھی ہوگی وہ آپس میں سگے بہن بھائی بن جائیں گے، اور سگے بہن بھائیوں کی آپس میں شادی شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل اگر آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے شروع ہو جاتا اور یہ حکم اسی وقت سے جاری ہو جاتا تو نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے شریعت آدم علیہ السلام میں سگے بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کی اجازت تھی، البتہ اس میں ایک خاص لحاظ رکھنے کے لیے تاکہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے الگ تصور کریں، اور شادی میں جو میاں بیوی کے باہمی تعلق ہیں اس میں اور بہن بھائی کے تعلق میں ایک ذرا سی جو ایک اجنبیت ہے اس دیوار کو بھی برقرار رکھا جائے۔ اس میں یہ حکم ڈالا گیا کہ جو آدم اور حوا میں پہلی مرتبہ بچے پیدا ہوں گے، اور اس کا سلسلہ اللہ رب العزت کی مشیت سے ہی ایسا ہوتا تھا کہ بیٹا اور بیٹی یا دو بیٹے یا ایک بیٹا اور ایک بیٹی یک وقت پیدا ہوتے، اور اس طریقے سے جب نسل تھوڑی سی مزید ان کی آگے بڑھی تو اس میں اگر ایک دفعہ جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے ہیں ان دونوں کا باہمی نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، البتہ پہلے بہن بھائی اپنے بعد کے آنے والے بہن بھائیوں سے شادی کر سکتے تھے، اور ان کے بعد آنے والے بہن بھائی اپنے پہلے بہن بھائیوں سے شادی کر سکتے تھے، لیکن جڑواں بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں نہیں بن سکتے تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا سلسلہ بھی قائم رکھا گیا، اور ازدواجی تعلق میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں اور بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے اس میں ایک ہلکی سی دیوار کو بھی قائم رکھا تاکہ ایک اجنبیت بھی کسی نہ کسی طریقے سے قائم رہے۔ اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک شریعت میں ایک شخص دو سگی بہنوں سے باہم شادی کر سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دو سگی بہنوں سے بیک وقت شادی کرنے کی اجازت بھی ختم کر دی گئی۔ اسی طریقے سے حالات جیسے بدلتے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی اسی طریقے سے تبدیلی آتی چلی گئی۔ اس لیے دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ دین اسلام تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محترم علیہ السلام تک ایک ہی تھا، البتہ انبیاء کی شریعتیں یعنی ان کے طریقے اور راستے بدلتے چلے گئے۔ نبی کے راستے کو، نبی کے طریقے کو شریعت کہا جاتا ہے، لیکن جب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچتی ہے تب اس کے بعد یہ لفظ شریعت کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مذہب۔ مذہب ہم پاکستان میں عام طور پر جب بھی کسی فرد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو عموماً یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے جسے کم از کم علم رکھنے والے افراد کو دور ضرور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب عربی زبان میں راستے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم دین جو ہے اسے ایک منزل بنا لیں، دین جو ہے وہ ایک منزل ہے اور اس منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ بنایا گیا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کا جو بھی راستہ اس دین کی طرف آئے گا عربی زبان میں اس کو مذہب کہا جائے گا۔ راستوں کے اعتبار سے ہم دنیا میں آج بھی اس قاعدے پر عمل کر رہے ہیں کہ جو راستہ جس شخص نے بنایا ہو اس راستے کو اس شخص کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری سڑکیں، بہت سارے راستے پاکستان میں بھی ایسے موجود ہیں جن میں سے کسی سڑک کا نام شیر شاہ سوری روڈ کہا جاتا ہے، جو شیر شاہ سوری اپنے لشکر کو لے کے چلا، جہاں جہاں سے وہ گزرتا گیا وہ راستہ اس کے نام سے جو ہے وہ سوری راستہ بننا شروع ہو گیا اور اس کے نام سے معروف ہو گیا۔ غزنوی اپنے لشکر کو جس راستے سے لے کے دہلی پر چڑھائی کی اس نے، تو اس راستے کو غزنوی راستے کے نام سے
موسوم کر دیا گیا، یعنی وہ مشہور ہو گیا کہ یہ راستہ غزنوی راستہ ہے اور غزنوی لشکر یہاں سے گزرتا چلا گیا ہے۔ زمین پر بنے ہوئے راستوں کو بھی ہم مختلف ناموں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں جو کسی نہ کسی فرد کی نسبت کی وجہ سے متعین کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات زمینی صرف راستے نہیں بلکہ زندگی کے راستوں کو بھی مختلف افراد کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام کو سمجھانے کے لیے بھی جن افراد نے اپنی محنت اور کوشش کی ان افراد کے نام سے وہ راستہ منسوب ہونے لگا۔ مثلاً کوفہ میں ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کوفہ ہی میں آپ کی پیدائش ہوئی، پرورش آپ کی ہوئی، اور امام اعظم کو کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ ان کا نام ہے۔ جب ذرا بڑے ہو گئے تو انہیں ایک بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اور میں آپ کے اندر ایک ہنر دیکھتا ہوں اور ایک شرافت دیکھتا ہوں، علم کی کشش دیکھتا ہوں۔ ان کے کہنے پر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کوفہ سے علم حاصل کیا، پھر مدینہ چلے گئے، مدینہ میں امام مالک کی مجلس میں وہ بیٹھے۔ اب وہ راستہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اور دین اسلام جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، اس راستے کو لوگوں نے حنفی راستہ کہنا شروع کر دیا، اور عربی زبان میں اسی کو مذہب حنفی کہا جاتا ہے۔ کبھی کسی عربی دنیا میں آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ میں دین حنفی پر عمل کرتا ہوں، بلکہ وہ لوگ کہیں گے کہ میں مذہب حنفی پر عمل کرتا ہوں، اور اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ راستہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں کو دکھایا، اور اس راستے کے ذریعے سے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو بات بتاتے رہے۔ اس وجہ سے کوفہ میں یعنی عراق کی بہت بڑی علاقائی جو کیفیت ہے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد ترکی کا سارا علاقہ، اور ماوران نہر کا جو سارا کا سارا علاقہ ہے، جس میں ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان اور قزاقستان، اس کے ساتھ افغانستان، اس کے ساتھ چائنا کا جو ترکستانی علاقہ ہے جس میں یغور زبان بولنے والے لوگ ہیں، اور ایک بہت بڑا علاقہ اس کے بعد بھی، اور ہندوستان اور پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنے آپ کو مذہب حنفی پر چلنے والا کہتے ہیں، اور اس لیے جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن کیا حنفی مذہب کا معنی یہ ہوا کہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دین کوئی مختلف قسم کا دین تھا؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی وضاحت کی، وہ طریقہ مذہب حنفی کہلانے لگا۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں ہم اس کو حنفی مذہب کہہ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں نے ایک شخص کا نام لیا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور مالک ان کا نام ہے، مالک ابن انس۔ ایسے بڑے بزرگ تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی مجلس میں جا کر بہت اپنے آپ کو بڑا عزت والا انہوں نے سمجھا، اور بے شمار دینی مسائل پر ان سے ڈسکشن کی، اور آپس میں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں دین اسلام کی تعلیم دی، اور ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد امام مالک سے سیکھے ہوئے دین کو لے کر مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور اس وقت موجودہ زمانے میں افریقہ تقریباً 90% افریقہ کا رہنے والے لوگ وہ مذہب مالکی پر عمل کر رہے ہیں۔ امام مالک مدینہ کے امام تھے، لیکن ان کے اتباع کرنے والے، ان کے ماننے والے اور ان کے مذہب کے پیروکار مدینہ اور مکہ میں کم ہیں، سرزمین حجاز اور سعودیہ میں کم ہیں، افریقہ میں ان کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر مذہب مالکی جو ہے وہ معروف ہو گیا۔ لیکن مالکی مذہب کا یہ معنی نہیں ہے کہ امام مالک الگ طرح کے دین لوگوں کو سمجھا رہے تھے، وہ بھی دین اسلام ہی سمجھا رہے تھے، اور دین اسلام ان کے نزدیک بھی اللہ کی کتاب
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی۔ اس اعتبار سے وہ مالکی مذہب کہلانے لگا۔